السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل پیس نیٹ ورک کے ساتھ ناصر جاوید۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیسے برٹش نے کولونائز کیا انڈیا کو، یعنی ہمارا ٹاپک ہوگا برٹش کولونائزیشن آف انڈیا۔ ہم اس کا جائزہ لیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کیسے جو انڈیا ہے اسے برٹش سے آزادی ملی، اس پر آج بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو ویورز، 16 اور 17 سینچری انڈیا کا گولڈن پیریڈ کہا جا سکتا ہے۔ 16 سینچری کے اینڈ پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ہندوستان میں داخل ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو ہندوستان تھا اس کے ساتھ پرتگال، ڈچ اور فرینچ جو ہیں وہ تجارت کرتے تھے۔ یورپ کے تجارتی روابط جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ استوار ہو چکے تھے۔ البتہ جو ٹریڈ تھی وہ شروع میں سلک روٹس کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن سلک روٹس کا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ یہ مشکل قسم کا سفر تھا۔ ایک تو ٹریڈ کرتے وقت بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، اور دوسرا یہ خطرناک بھی تھا۔ اس لیے یورپ کے جو ایکسپلوررز ہیں وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ انڈیا کے ساتھ کوئی شارٹیسٹ وے جو ہے اڈاپٹ کیا جائے۔ بالآخر پرتگال اس میں کامیاب ہوا اور پہلی دفعہ سی روٹ کے ذریعے انڈیا کے ساتھ تجارت کا آغاز کیا۔ پرتگیزی ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان کا یہ وہ دور تھا جب انڈیا دنیا کی ٹوٹل پروڈکشن کا 25% پیدا کرتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی اکانومی میں کتنا بڑا شیئر تھا انڈیا کا۔ بہرحال پرتگیزیوں کے آنے کے بعد ڈچ اور برٹش بھی ان سے پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کا تقریباً ہر ملک انڈیا کے ساتھ تجارتی روابط استوار کرنے کے لیے بے چین تھا، کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑی منڈی تھی۔ برٹش کا جو باقاعدہ تعلق ہے انڈیا کے ساتھ تجارتی طور پر، وہ 31 جنوری 1600 کو قائم ہوا، جب برٹش گورنمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کا لائسنس جاری کیا۔ یہ ایک جائنٹ سٹاک کمپنی تھی جس میں حکومت بھی شامل تھی، اور حکومت نے اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور اسے لائسنس دیا تاکہ وہ ہندوستان پر جا کر اپنی اجارہ داری قائم کرے۔ بالآخر جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ انڈیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے میں کامیاب ہوئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو ہی برٹش جو ہیں وہ ہندوستان پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی 17ویں صدی میں یعنی 17 سینچری کے سٹارٹ میں ہی ہندوستان پہنچی تھی اور انہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ تجارت کا آغاز کیا، تو وہ انڈیا سے مصالحہ جات، مرچیں اور کھڈی ایکسپورٹ کر کے برطانیہ لے جاتے تھے۔ یعنی برٹش جو ایسٹ انڈین کمپنی تھی وہ انڈیا سے مصالحہ جات، مرچیں اور کھڈی جو ہے برطانیہ کو ایکسپورٹ کرتے تھے، اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کی جاتی تھیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ برٹش جو ہیں وہ پورے یورپ کو کھڈی سپلائی کرتے تھے۔ صرف ایمسٹرڈیم کو سالانہ 2.3 ملین کلو گرام مصالحہ جات برٹش جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، اور 2.5 ملین کلو گرام مرچیں ایمسٹرڈیم کو سالانہ برطانیہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہندوستان سے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے منگواتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے
وہ تجارت تھی برٹش اور ہندوستان کے درمیان۔ ہندوستان میں بنائی جانے والی، تیار کی جانے والی کھڈی یورپ میں بہت مقبول تھی۔ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کھڈی کو بڑے شوق سے استعمال کرتی تھی۔ یہی پوزیشن برطانیہ میں بھی تھی۔ برطانیہ میں جتنی بھی ایلیٹ کلاس تھی وہ ہندوستان سے آنے والی کھڈی کو استعمال کرتی تھی، اور اس کی ایک وقت ایسا بھی آیا، اس کا استعمال اتنا بڑھ گیا، برطانیہ کی امپورٹ جو ہے کھڈی کی وہ اس قدر بڑھ گئی کہ حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس طریقے سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے وہ انڈیا منتقل ہونا شروع ہو جائے گا اور ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس پر بھاری ٹیکسز عائد کیے، لیکن پھر بھی کھڈی کی جو امپورٹ ہے وہ نہ روکی جا سکی۔ بالآخر برٹش گورنمنٹ کو اس پر پابندی لگانا پڑی۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو برٹش کا جو طریقہ کار تھا ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا، وہ بڑا ظالمانہ تھا، پرش تشدد تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان سوشل، اکنامک اور جو ٹریڈ کے معاملات ہیں، تعلقات ہیں، وہ بڑے گہرے تھے، اور ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اپنے کلچر کو بھی ایک دوسرے پر جو ہے یعنی برطانیہ کا کلچر جو ہے وہ بھی ہندوستان میں پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ اب آتے ہیں کولونائزیشن کی طرف۔ تو ہندوستان کی کولونائزیشن کا آغاز تو 1757 کی جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کی شکست سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ یہیں سے ان کی کولونائزیشن کا آغاز ہوا، لیکن باقاعدہ کولونائزیشن 1857 میں سٹارٹ ہوئی، جب جسے برے صغیر کے لوگ جنگ آزادی کہتے ہیں، لیکن جو برٹش ہیں وہ اسے بغاوت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ برٹش جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کیا اور ڈائریکٹلی وہ ہندوستان پر حکومت کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد 1876 میں باقاعدہ طور پر اس ہندوستان کو کراؤن سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ تو یہ تھا آغاز کولونائزیشن کا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی پالیسیز تھیں، کون سے ٹیکٹسز تھے جو برٹش گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیے ہندوستان کو کمپلیٹلی کولونائز کرنے میں۔ آئیے ذرا ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی جو پالیسی برٹش نے اڈاپٹ کی وہ تھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی، یعنی ان کو آپس میں ڈیوائڈ کیا جائے اور ان پر حکومت کی جائے۔ اب اس کی جو ہمیں ایگزامپل نظر آتی ہیں وہ 1757 کی جنگ پلاسی، جس میں سراج الدولہ کے جو چیف تھے، آرمی کے کمانڈر تھے، میر جعفر کو خریدا گیا۔ دوسرا موقع ہم دیکھتے ہیں 1799 میں، جب ٹیپو سلطان کے جو کمانڈر تھے میر صادق، اس کو خرید کر انہوں نے ٹیپو سلطان کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ دوسری ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں 1885 میں، جب A.O. ہیوم نامی آدمی نے، جو برٹش تھا، اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ اب یہ جماعت آہستہ آہستہ ہندوؤں کے لیے کام کرنا شروع ہو گئی، تو مسلمانوں کو عدم تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ اب انڈیا کے مسلمان بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایسی ہماری بھی جماعت ہو جو کم از کم مسلمانوں کے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے۔ تو 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بیسیکلی مسلمانوں کے، جو انڈیا میں بسنے والے مسلمان تھے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اب یہاں تقسیم ہو گئی، ایک طرف کانگریس، دوسری طرف مسلم لیگ۔ یہی برٹش چاہتے تھے کہ ان کو تقسیم کیا جائے اور پھر ان پر حکومت کی جائے، تاکہ وہ جو ایک بھائی چارہ چلا آ رہا تھا پچھلی کئی صدیوں سے، مینی سینچریز سے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، ان دونوں جماعتوں کے قیام کے بعد وہ ختم ہو گیا، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگی، اور یہی برٹش چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور وار انہوں نے کیا اسی ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت، وہ تھا تقسیم بنگال۔ 1905 میں انگریزوں نے بنگال کو تقسیم کر دیا، اور بنگال جو مشرقی بنگال تھا وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی تھی، جبکہ جو مغربی بنگال تھا وہ ہندوؤں کی آبادی تھی۔
مشرقی بنگال مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا اور مغربی بنگال جو ہے وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیے گئے، اور برٹش جو ہیں وہ مسلمانوں کے بھائی چارے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک بڑا میجر سٹیپ تھا۔ بعد میں اس کو 1911 میں بے شک اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن بہرحال برٹش اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں جو بااثر افراد تھے ان کو بڑی بڑی جائیدادیں اور دولت دے کر اور ان کو سیکورٹی فراہم کر کے انہوں نے علاقوں پر حاوی کیا ہوا تھا، تاکہ وہ ایک راجواڑہ سسٹم تھا، یعنی راجواڑے قائم کیے ہوئے تھے تاکہ مقامی لوگ جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہ کر سکیں۔ اس طریقے سے یہ پالیسی تھی ان کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کو اپنے زیر نگیں رکھا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ دوسرا ٹیکٹسز کیا استعمال کیا انہوں نے۔ دوسرا تھا ایجوکیشن پالیسی کا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے جو مسلمان تھے ان کے بچے مدرسوں میں یا مکتب میں پڑھتے تھے، جبکہ ہندوؤں کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے مذہبی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ باقی مائنورٹیز بھی ایسے تھیں، وہ بھی اپنے اپنے جو ان کا مذہب کے مطابق نظام تعلیم تھا اس کو وہ چلاتے تھے۔ انگریزوں نے شروع میں آ کر تو اس نظام کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس پر کسی قسم کا دھیان ہی نہیں دیا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر ہمیں یہاں پہ لانگ ٹرم کے لیے حکومت کرنی ہے تو ہمیں ان کے ایجوکیشن سسٹم کو بھی بدلنا ہوگا، اور ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم لانا ہوگا جس کے ذریعے جو انڈینز ہیں وہ کمپلیٹلی طور پر ہمارے سلیو بن جائیں۔ لہٰذا یہ کام لارڈ مکالے کے ذمہ لگایا گیا۔ لارڈ مکالے نے 7 مارچ 1835 کو اپنی سفارشات پیش کی اور ایک ایجوکیشن پالیسی برٹش گورنمنٹ کے حوالے کی۔ اس کو انڈیا میں لاگو کر دیا گیا۔ اس کے لاگو کرنے سے ہندوستان میں جو طبقاتی نظام تعلیم ہے اس کا آغاز ہوا۔ اب ایک طرف انگریزی سکول تھے، ایک طرف دیسی سکول تھے۔ انگریزی سکولوں میں پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کو جابز بھی ملتی تھیں، ان کو اپرچونٹیز بھی ملتی تھیں، جبکہ جو دیسی سکولوں میں پڑھنے والے بچے تھے ان کے لیے گورنمنٹ کے ہاں جابز نہیں تھیں۔ تو یہ ڈسپیرٹی، یہ جو ڈسٹنکشن ہے وہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر یہ بعد میں آج تک ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ایجوکیشن کی پالیسی کو جو ہے وہ ہندوستان پر لاگو کیا۔ اگرچہ اس پالیسی میں نہ تو یونیفارمٹی تھی نہ ہوموجینٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انگریزوں نے اس سسٹم کو کولیپس کر کے جو کہ پہلے ہندوستان میں رائج تھا، اس اپنے نظام تعلیم کے ذریعے اس کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ ہندوستان پر اپنے قبضے کو مضبوط کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے مقامی جو ادب تھا یعنی انڈین لٹریچر تھا اس کو آہستہ آہستہ روکنا شروع کیا تاکہ لوگ نہ پڑھیں، اور ایک وقت ایسا آیا جب اس کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا۔ اس کی جگہ انہوں نے یورپین جو لٹریچر ہے جیسے کپلنگ ہے یا جارج آرویل جیسے رائٹر تھے ان کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا اور ان کو پروموٹ بھی کیا۔ البتہ جارج آرویل کا ایک ایسے تھا شوٹنگ این ایلیفینٹ، اسے نکال دیا گیا نصاب میں سے کیونکہ اس میں کولونیل رول کی جو کرولیٹی تھیں ان کو دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لاسٹ جو آپشن ہے جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس میں لاسٹ آپشن ہمارے پاس آتی ہے جسٹس سسٹم۔ میں اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کولسکے نے لکھی ہے، میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں آپ کو اور وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس نے کیا کہا، پھر ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا دا فاؤنڈیشن آف آر امپائر ان انڈیا ریسٹس آن دا پرنسپل آف جسٹس اینڈ انگلینڈ ریٹینز اٹس سپرمیسی ان انڈیا مینلی بائی جسٹس۔ وداؤٹ جسٹس وی کوڈ ناٹ ہولڈ انڈیا فار اے مومنٹ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جسٹس سسٹم کو کیسے رائج کیا۔ ہندوستان میں پہلے اپنے مذاہب کے مطابق جو لوگ رہتے تھے، یہ ہندو، مسلمان، سکھ یا دوسری مائنورٹیز جو تھیں، وہ اپنے اپنے کلچر، اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ انہوں نے اپنے نظام انصاف رائج کیا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہر مذہب کے فیصلے ہر جو کمیونٹی ہے اس کے فیصلے ان کے مذہب اور رسم و رواج کے مطابق ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے۔
انگریزوں نے شروع میں تو اس نظام انصاف کو بالکل نہیں چھیڑا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس نظام انصاف میں انٹرفیئرنس شروع کر دی، اور بالآخر وہ برٹش یعنی جو ایلین قسم کا، اگر آپ دیکھیں تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے تو وہ ایلین سسٹم تھا۔ 190 سال تک برٹش نے انڈیا پہ حکومت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران برطانیہ نے ہندوستان سے $45 ٹریلین لوٹے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ ہندوستان میں آئے تھے، یعنی 16 سینچری کے اینڈ پہ اور 17 سینچری کے آغاز میں، تو انڈیا واز دا ریچسٹ ریجن ان دا ورلڈ اینڈ اٹ پروڈیوسڈ 25% آف دا ٹوٹل پروڈکشن آف دا ورلڈ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا امیر تھا، اور جو اس کا بادشاہ تھا، بادشاہ اکبر، دنیا کے امیر ترین بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن جب برٹش ہندوستان کو چھوڑ کر گئے تو ہندوستان غربت، افلاس، بے روزگاری، پسماندگی، سیاسی پسماندگی، مذہبی پسماندگی، معاشرتی پسماندگی، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یعنی 190 سال کے عرصے میں برٹش نے انڈیا کو نچوڑ کے رکھ دیا اور کمپلیٹلی اس کو تباہ و برباد کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برٹش نے انڈیا کو کس طریقے سے لوٹا۔ وہ ریجن، وہ علاقہ جو دنیا کا امیر ترین علاقہ تھا، اب دنیا کے غریب ترین علاقوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ آئیے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کو آزادی کیسے ملی۔ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش اور ان کے جو الائز تھے وہ فاتح ہوئے، انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن اس جنگ کے دوران برطانیہ کو اکنومیکلی اتنے بڑے پیمانے پر لاس ہوا کہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اپنی کولونائز اسٹیٹس پر مزید گورنمنٹ کر سکیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 1942 میں برٹش گورنمنٹ نے ہندوستانیوں سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی یہ سیکنڈ ورلڈ وار اوور ہوتی ہے، ہم ہندوستان کو آزاد کر دیں گے اور کنٹرول انڈینز کے حوالے کر دیں گے۔ لہٰذا سیکنڈ ورلڈ وار 1945 میں ختم ہو گئی اور 1947 آن پہنچا۔ یہ سال شاید برِ صغیر کا کوئی بھی شخص کبھی نہ بھول سکے، اور اسپیشلی انڈیا کے لوگ جو اب پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش پر مشتمل ہیں۔ پارٹیشن ہوئی سب کانٹیننٹ کی، اور یہ پارٹیشن ایک پینفل پیریڈ کہا جا سکتا ہے، جس میں وسیع پیمانے پر دونوں طرف سے قتل و غارت ہوئی۔ ایک طرف ہندو اور سکھ تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے۔ ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آنے والے مسلمانوں کو بے دریغ طریقے سے قتل کیا گیا۔ بدلے کے طور پر پاکستان سے انڈیا جانے والے ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اسی طرح کا ٹارچر کیا گیا اور اسی طرح کا قتل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی یہ جو ہسٹری میں بتایا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں، لیکن جو رپورٹس ملتی ہیں اس کے مطابق 75,000 وومن ان کو ریپ کیا گیا۔ اور دنیا میں اتنی بڑی مائیگریشن تاریخ میں پہلے نہ کبھی دیکھی گئی ہے، نہ اس کے بعد ہم نے دیکھی ہے۔ ملینز آف پیپل migrated from India, migrated from Bharat to Pakistan. And similarly, millions of people migrated from Pakistan to Bharat. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس قتل و غارت، اس بدامنی کے علاوہ جو تقسیم کی گئی سب کانٹیننٹ کی، وہ بڑی متنازع تھی، بڑی کنٹروورشل تھی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک ویسٹ پاکستان اور ایک ایسٹ پاکستان۔ اور جو ایسٹ پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان 1800 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا۔
دنیا میں کوئی ایسی فیڈریشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی کہ جن کے دونوں حصوں کے درمیان جو ہے 1800 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہو۔ اس کے علاوہ برٹش کشمیر کو انسالوڈ چھوڑ کے گئے، انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے گئے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 75 ایئر سے جب سے پاکستان بنا ہے، انڈیا بنا ہے، اس کے بعد کشمیر جو ہے از اے کانسٹنٹ کاز آف کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور آلموسٹ 4 وارز ہیو بین فاٹ آن دس ایشو۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ جو پارٹیشن ہے اس کے موقع پر وسیع پیمانے پر قتل و غارت ہوئی ہے، تو انگریز فوراً ہندوستان سے بھاگ گئے اور اس خطے کو تنازعات میں گھیر کر، تنازعات میں ڈال کر یہاں سے فرار ہو گئے، اور وہ تنازعات ایسے ہیں جو آج تک یہ دونوں ملک بھگت رہے ہیں۔ آئیے ذرا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو کولونائزیشن یعنی پوسٹ کولونائزیشن کے بعد اس ریجن کی جو اکنامک اور پولیٹیکل کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم پولیٹیکل کنڈیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ ایک چیز آبزرو کریں گے کہ برٹش جو ہے وہ اس ریجن کو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی دے کے گئے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دے کر گئے۔ وہ اس لیے یہاں پر بے شک برطانیہ میں بھی یہی چیز رائج تھی، لیکن برٹش میں جو ہے لوگ ایجوکیٹڈ تھے، ویل اویئر تھے، انہیں ڈیموکریسی کا پتہ تھا۔ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان کو برٹش نے اپنے رول کے دوران نہ تو پڑھنے دیا، نہ ان کے کلچر کو آگے بڑھنے دیا، نہ ان کی پولیٹکس کو آگے بڑھنے دیا، ان کو ہر طریقے سے پسماندہ رکھا، اور ان کو مزید جو ہے نا ڈیوائیڈ کیا، ڈیوائیڈ کرتے ہوئے ڈویژن میں پھر سب ڈویژن اور پھر سب ڈویژن۔ ایون کہ ہندوستان میں یہ صورتحال تھی کہ جب انگریز یہاں سے گئے تو ایوری ون واز فائٹنگ فار ہم سیلف، انڈیویژول فائٹ تھی ہر شخص کی، ہر شخص چاہتا تھا کہ میں سروائیو کر جاؤں۔ ایسی صورتحال میں ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ دراصل برٹش یہ کام کر کے گئے کہ جو یہاں کے وڈیرے تھے، جن کو انہوں نے وڈیرا بنایا تھا، یعنی جب راجواڑے قائم کیے تھے اور ان کو بڑی بڑی جائیدادیں دی، ان کو بڑے بڑے سرمایہ دیے، ان لوگوں کو مسلط کر کے گئے تاکہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ ان کے غلام رہیں، اور یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ ہمارے غلام ہیں۔ ظاہر ہے ان کے جو انٹرسٹ تھے وہ برطانیہ کے ساتھ تھے، وہ ان کے ساتھ وفادار تھے، انہوں نے اپنی ہی وطن کے ساتھ، اپنی ہی دھرتی کے ساتھ انہوں نے غداری کی تھی، لہٰذا وہ برٹش کو اپنا آقا سمجھتے تھے، اور ان کی بیک اینڈ کال پہ وہ برے صغیر کے لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے۔ اور یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے، اس میں اب اگر پاکستان کو دیکھیں تو مسلسل پاکستان میں جو ہے وہ وہی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جس کے ذریعے وہی لوگ جو اس وقت انگریزوں کے ساتھ تھے، وہی لوگ جنہوں نے اس وقت برے صغیر کے لوگوں کے ساتھ غداری کی، وہی لوگ جو اس وقت ملک پر چھائے ہوئے تھے آج بھی وہی چھائے ہوئے ہیں، جو اس وقت طاقتور تھے آج بھی وہی طاقتور ہے، جو اس وقت امیر تھے آج بھی وہی امیر ہے۔ یعنی سوشل موبلائزیشن آپ کو کم از کم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں لوگ امیر ہوتے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، مطلب کسی اور بھی جگہ دیکھ لیں، تو آپ کو سوشل موبلائزیشن نظر آتی ہے کہ لوگ غریب سے امیر ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں جو امیر پاکستان کے قیام کے وقت تھے آج بھی وہی لوگ امیر ہیں۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا پر برٹش جن ایریاز پر قابض تھا، ڈائریکٹلی ان کا جو کنٹرول تھا، یعنی انڈیا کا جو 1/3 تھا اپروکسیمیٹلی واز ڈائریکٹلی انڈر دا کنٹرول آف دا برٹش۔ ان علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ نظر آئے گی، وہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی، پروڈکشن میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری چیز دیکھی کہ وہاں پر جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ایجوکیشن ہے، یا جو کینال سسٹم ہے، پانی کا نظام ہے، وہ اتنا پروموٹ نہیں ہوا۔ آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ برٹش نے انڈیا کو کیسے کولونائز کیا اور پھر کیسے ڈی کولونائز کیا۔
کون کون سے ٹیکٹسز استعمال کیے انہوں نے انڈینز کو اپنی کالونی بنانے کے لیے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس پر ضرور تبصرہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔